کسی نے کہا کہ عورتوں کے لیے مذاقیہ جملے کہنا، جیسے عورتوں کی عقل تو گھٹنے میں ہوتی ہے، یہ موٹی عقل کی ہوتی ہیں، عورتوں کا مقام مردوں سے کم ہے معاشرے میں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مذاق اڑانا تو کسی کا بھی منع ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بالکل منع ہوتا ہے اور گناہ اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، لہذا تو ہونے نہیں چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی دوست مل کے کبھی کبھار اس طرح کا مذاق کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم منع ہی کرتے ہیں کیونکہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص جو اکثر مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، اس وقتی کیفیت میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی بات، اور وہ اس کا مطلب بیڈ رسپانس دیتا ہے، اور سامنے والے کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا، آج تم تو ایک دم غصے ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کیفیات مختلف، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر خواتین کے حق میں اس طرح کے جملے کہنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ یقیناً یہ جملے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مردوں کے مقابلے میں عقل کا نور ان کو کم دیا گیا ہے۔ بعض خواتین ہزاروں مردوں کو بیچ کر کھا جائیں، اتنی ذہین ہوتی ہیں۔ اور میرا اکثر یہ مشاہدہ ہے، کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، کہ اگر ایک 16 سال کی بچی ہے تو 16 سال کے لڑکے سے کہیں زیادہ اس کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کی کیفیات، ان کی فیلنگز، ان کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر یہ غلط فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر خواتین بعد میں پچھتاتی نظر آتی ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ وہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے ان کے باطن کے اندر، اس کے وہ بنیاد بنا کر وہ عقل کے تمام تر فیصلوں کو نظر انداز کر کے بعض اوقات ڈائیورس لے لیتی ہیں، بعض اوقات کسی سے رشتہ داری ختم کر دیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ اس اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مردوں کو اجتماعی اعتبار سے اللہ نے زیادہ عقل سے نوازا، کیونکہ ان کو بہت سارے عقول کے کام کرنے تھے اور بچیوں کے لیے تھوڑا سا کم رکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ، ہزارہا امت کے مردوں سے زبردست آپ کا ذہن تھا، اور اسی طریقے سے اور جو خواتین اسلام میں گزری ہیں، تو اس لیے مطلقاً ایسے جملے کہنا صحیح بھی نہیں ہوتا، اور دل آزاری کا سبب بنے تو حرام۔